بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، سائنسی دنیا میں مشہور ہے کہ انسانی جنسی خلیات مرد اور عورت کے ٹیسٹس اور اووری میں تخلیق پاتے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے جنسی خلیات ٹیسٹس اور اووری میں صرف نشو و نما حاصل کرتے ہیں، بلکہ جنسی خلیات کی تخلیق مرد اور عورت کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے مردہ ہونے والے خلیات سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ طارق میں فرمایا، تو پھر انسان دیکھے کہ کس چیز سے خلق ہوا جست کرتے پانی یعنی منی میں، خارج کر کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے الگ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں مردہ ہڈیوں سے تخلیق کو ایک بار پھر فرمایا۔ ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ گل سڑ یعنی مردہ ہو گئیں۔ عزیزان من، ہمیں سائنسی طور پر معلوم ہے کہ ٹیسٹس اور اووری میں جنسی خلیات زندہ ہوتے ہیں، اور یہی زندہ جنسی خلیات انشقاق خلیات کے ذریعے مرد کے سپرم بنتے ہیں اور عورت کے ایگ بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ زندہ جنسی خلیوں سے حیات نشو و نما پاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ سینے اور ریڑھ کے مردہ خلیات سے حیات تخلیق ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ مردہ سے زندہ کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ روم میں فرمایا، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ سورۃ آل عمران میں ایک بار پھر فرمایا، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ مردہ چیز سے زندہ چیز پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی انسان کو بھی مردہ چیز سے خلق کیا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ عزیزان من، وہ مردہ چیز کیا تھی؟ وہ مرد اور عورت کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے مردہ خلیات تھے۔ اس لیے فرمایا، تو پھر انسان دیکھے کس چیز سے خلق ہوا جست کرتے پانی میں، خارج کر کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے الگ کر کے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنسی خلیات ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ جنسی خلیات مردہ چیز سے خلق ہوئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیسے یہ زندہ خلیات مردہ خلیات سے خلق ہوئے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم انسان کی خلیاتی حیات کو دیکھتے ہیں کہ انسان 200 قسم کے خلیات کا حامل ہے۔ ان 200 میں سے ہڈیوں کے خلیات بھی ہیں۔ سائنسی طور پر انسان کے 200 خلیات میں سے ہر روز 5 کروڑ کے لگ بھگ نئے خلیات پیدا ہوتے ہیں، اور ہر روز اتنے ہی 5 کروڑ کے قریب پرانے خلیات مردہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہڈیوں کے خلیات بھی ہر روز نئے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر روز ہڈیوں کے پرانے خلیات مردہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مردہ خلیات ہوتے ہیں، یہ نالی دار غدودی نظام یعنی گلینڈ سسٹم کے تحت جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب مرد اور عورت کے ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے مردہ خلیات غدودی نظام کے تحت خارج ہوتے ہیں،
تو ان مردہ خلیات کا غدودی راستہ مرد و عورت کے خصیے یعنی ٹیسٹس اور اووری میں داخل ہوتا ہے۔ جب سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے مردہ خلیات غدودی نظام میں حرکت کرتے ہوئے مرد و عورت کے خصیوں تک پہنچتے ہیں تو نہ صرف زندہ ہو جاتے ہیں بلکہ ان مردہ خلیات کے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے کروموسومز یا نیوکلیوٹائڈ میں میوٹیشن یا تحول سے دوبارہ جڑ کر یہ ہڈیوں کے خلیات جنسی خلیات میں بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر یہی خلیات انشقاق خلیات کے ذریعے سپرم اور بیضہ بن جاتے ہیں۔ عزیزان من، کیونکہ انسان کی تخلیق کی ابتدا مردہ چیز سے شروع ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ سے زندہ کو نکال لے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، اور مردہ سے نکالے زندہ کو اور زندہ سے مردہ نکالے۔ سورۃ روم میں فرمایا وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مردہ چیز سے زندہ چیز نکالتا ہے، اس لیے سائنسی طور پر جب سینے اور ریڑھ کے مردہ خلیات ٹیسٹس اور اووری میں پہنچنے تک زندہ ہو کر جنسی خلیات میں بدل جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ طارق میں فرمایا۔ تو پھر انسان دیکھے کس چیز سے خلق ہوا جست کرتے پانی یعنی منی میں خارج کر کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے الگ کر کے۔ عزیزان من، یہ سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے مردہ خلیات غدودی نظام میں سفر کرتے ہوئے جب مرد اور عورت کے خصیوں میں پہنچتے ہی زندہ ہو جاتے ہیں اور جنسی خلیات میں بھی بدل جاتے ہیں تو انہیں غذائیت مرد اور عورت کی منی یعنی ایسٹروجن اور اینڈروجن سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خدمت گار منی میں خلق کیا، جیسا کہ سورۃ مرسلات میں فرمایا، کیا ہم نے تمہیں خلق نہ کیا ماہ مہین یعنی خدمت گار منی میں۔ اس مرد اور عورت کی منی میں انسان نطفے یعنی سپرم اور ایگ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ قیامہ میں فرمایا، کیا وہ نطفے یعنی سپرم اور بیضہ نہ تھا اس منی میں کہ گرائی جائے۔ پھر جب کسی مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اس لیے سورۃ حجرات میں فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے خلق کیا۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، پھر مرد جب اس عورت پر چھایا اسے ہلکا پیٹ رہ گیا۔ جب مرد اور عورت ملاپ کرتے ہیں تو دونوں کے نطفے یعنی سپرم اور ایگ ملتے ہیں تو تخلیق آگے بڑھتی ہے، جیسا کہ سورۃ دہر میں فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو نطفوں کے ملانے یعنی زائگوٹ بنا کر خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کر کے بتایا ہے کہ تمہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں خلق کیا ہے، جیسا کہ سورۃ زمر میں فرمایا، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح کے 3 اندھیروں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں شکل و صورت دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، وہی ہے کہ تمہاری صورت بناتا ہے ماؤں کے ارحام میں جیسی چاہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مومن میں تخلیق کی مزید وضاحت کی ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر باقی رکھتا ہے کہ جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو جاؤ۔
عزیزان من، آخر میں ہم تمام آیتوں سے اپنی تحقیق کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ مرد اور عورت کے سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے خلیات جب مردہ خلیات میں بدل کر نالی دار غدودی نظام سے ہوتے ہوئے مرد اور عورت کے خصیوں یعنی ٹیسٹس اور اووری میں آتے ہیں تو یہ طویل غدودی راستے سے گزرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور ان ہڈیوں کے خلیات میں میوٹیشن یا تحول واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہڈیوں کے خلیات جنسی زندہ خلیات بن جاتے ہیں، پھر یہ خلیے سپرم اور بیضہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کی تخلیق آگے بڑھتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ بر وقت تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔